وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ نئے گھر میں جب جاتے ہیں تو 4 بچے کو بلا لیتے، ان سے قرآن پڑھواتے ہیں، کیونکہ قرآن تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اب ایک دن میں تو پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس لیے 4 بچے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ مومن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، مومن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مومن اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے اور اسی کو درست اور صحیح مانتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر کے ہی داخل ہوئے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، اور صحابہ بھی پڑھنے والے موجود تھے۔ آپ اشارہ کر دیتے تو صحابہ جمع ہو جاتے اور پورا قرآن پڑھ لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کیا ایک مومن اور مومنہ کو کرنا چاہیے؟ فیصلہ خود کرنا چاہیے آدمی کو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہماری عقل یا کسی اور کی عقل کچھ بھی کہے تو وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو، ایمان والیو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کیا اور نہ قرآن بخشوایا، تو کیا کسی مومن کو قرآن خوانی کروانا چاہیے اور قرآن بخشوانا چاہیے؟ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ قرآن خوانی کروانا چاہیے نہ قرآن بخشوانا چاہیے، بلکہ جو ہی میسر ہو خود گھر والے پڑھیں، خود گھر والے پڑھیں، اور اسی میں خیر اور برکت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یاد رکھیں، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے بھی نیکی کا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ 4 بچے قرآن پڑھیں گے، یہ اپنے لیے پڑھیں گے۔ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ نیکی کا کام جس نے کیا اسی کے لیے اس نیکی کا اجر و ثواب ہے، اور کتنا اجر و ثواب ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، پڑھنے والا بھی نہیں جانتا۔ جب اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے علم میں بھی نہیں ہے، تو پھر کسی کو کیسے بخشے گا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے سے اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور خیر و برکت کا سبب بھی ہے۔